السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ تمام صاحبان کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کون۔ کون ہم عربی میں سوال کرتے ہیں کون، انگلش میں کہتے ہیں ہو، اس کو عربی میں کہیں گے من۔ من 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 کا مطلب ہوتا ہے کون، انگلش میں ہو۔ اس کے بعد ہے کیا۔ کیا انگلش میں کہتے ہیں واٹ، اس کو عربی میں کہیں گے ما۔ ما یہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے۔ اس کے بعد ہے کیا۔ کیا انگلش میں کہتے ہیں واٹ، عربی میں کہیں گے ماذا۔ ماذا ماذا کا مطلب کیا۔ اس کے بعد ہے کون سا۔ کون سا انگلش میں کہتے ہیں وچ۔ وچ عربی میں کہیں گے ایون۔ ایون ایون کا مطلب کون سا۔ اس کے بعد ہے کہاں۔ کہاں انگلش میں کہتے ہیں ویئر، عربی میں کہیں گے اینا۔ اینا اینا کا مطلب کہاں۔ اس کے بعد ہے کب۔ کب انگلش میں کہتے ہیں وین، عربی میں کہیں گے متا۔ متا متا کا مطلب کب۔ اس کے بعد ہے کتنا یا کتنے، انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ مچ یا ہاؤ، عربی میں کہیں گے کم۔ کم کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا یا کتنے۔ اس کے بعد ہے کیسے۔ کیسے انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ، عربی میں کہیں گے کیفا۔ کیفا کیفا کا مطلب کیسے۔ اس کے بعد ہے کیوں۔ کیوں انگلش میں کہتے ہیں وائی، عربی میں کہیں گے لماذا۔ لماذا لماذا کا مطلب کیوں۔ اس کے بعد ہے کیا۔ کیا انگلش میں کہتے ہیں ڈو، یا استعمال ہوتا ہے اس یا آر، عربی میں کہیں گے حل۔ حل حل کا مطلب کیا۔ اس کے بعد ہے بے شک۔ بے شک انگلش میں کہتے ہیں انڈیڈ یا شیورلی، عربی میں کہیں گے انا۔ انا انا کا مطلب بے شک یا ضروری۔ اس کے بعد ہے لیکن۔ لیکن انگلش میں کہتے ہیں بٹ، عربی میں کہیں گے لاکن۔ لاکن لاکن کا مطلب لیکن۔ اس کے بعد ہے یا انگلش میں کہتے ہیں اور، عربی میں کہیں گے او۔ او او کا مطلب یا۔ اس کے بعد ہے اور، انگلش میں کہتے ہیں اینڈ، عربی میں کہیں گے وا۔ وا وا کا مطلب اور۔ اس کے بعد ہے پھر۔ پھر انگلش میں کہتے ہیں دین، عربی میں کہیں گے ثم۔ ثم ثم یعنی پھر۔ اس کے بعد ہے بلکہ۔ بلکہ انگلش میں کہتے ہیں رادر، عربی میں کہیں گے بل۔ بل بل کا مطلب بلکہ۔ اس کے بعد ہے او یا پس، یا پھر بھی کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں سو یا دین، عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فا۔ فا فا اس کے بعد ہے کیونکہ، انگلش میں کہتے ہیں بیکوز، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے لِأَنَّ۔ لِأَنَّ لِأَنَّ اس کا مطلب کیونکہ۔ اس کے بعد ہے یہ لوگ۔ یہ لوگ انگلش میں دیس، عربی میں کہیں گے ہا اولائی۔ ہا اولائی یہ لوگ۔ اس کے بعد ہے وہ لوگ۔ وہ لوگ اس کو انگلش میں کہتے ہیں دوس، عربی میں کہیں گے اولائکا۔ اولائکا اولائک وہ لوگ۔ اس کے بعد ہے کبھی کبھی۔ کبھی کبھی انگلش میں کہتے ہیں سم ٹائمس، کبھی کبھی یا کبھی کبھار، عربی میں کہیں گے احیاناً۔ احیاناً احیاناً کا مطلب کبھی کبھی یا کبھی کبھار۔ اس کے بعد ہے شاذ و نادر۔ شاذ و نادر انگلش میں کہتے ہیں ریئرلی، عربی میں کہیں گے نادراً۔ نادراً نادراً کا مطلب شاذ و نادر۔ اس کے بعد ہے یہاں، انگلش میں کہتے ہیں ہیئر، عربی میں کہیں گے ہونا۔ ہونا ہونا کا مطلب یہاں۔ اس کے بعد ہے وہاں۔ وہاں انگلش میں کہتے ہیں دیئر، عربی میں کہیں گے ہونا کا۔ ہونا کا ہونا کا مطلب وہاں۔ اس کے بعد ہے ہمیشہ۔ ہمیشہ انگلش میں کہتے ہیں آلویز، عربی میں کہیں گے دائماً۔ دائماً کا مطلب ہمیشہ، دائماً۔ اس کے بعد ہے ابھی یا اب۔ ابھی یا اب انگلش میں کہتے ہیں ناؤ، عربی میں کہیں گے الآن۔ الآن اس کے بعد ہے یہ، انگلش میں کہتے ہیں دس، عربی میں کہیں گے ہاذا۔ ہاذا یہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ، انگلش میں دس، عربی میں کہتے ہیں ہاذیہ۔
हादिही ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, हादा मेल के लिए, हादिही फीमेल के लिए इस्तेमाल हो। इसके बाद है वो, दैट, अरबी में कहेंगे ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ालिका वो, ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। वो, दैट, इसकी अरबी है तिलका, तिलका ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका मेल के लिए और तिलका फीमेल के लिए, दोनों का माना एक ही है। इसके बाद है जो, जो इंग्लिश में कहते हैं हु या विच, अरबी में कहेंगे अल्लज़ी, अल्लज़ी ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद यहाँ पे भी है जो, इंग्लिश में हु या विच, अरबी में कहेंगे अल्लती, अल्लती ये फीमेल के लिए, ये मुज़क्कर के लिए, ये मुन्नस के लिए। अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए और अल्लती मुन्नस के लिए। इसके बाद है आज, आज इंग्लिश में कहते हैं टुडे, अरबी में कहेंगे अल-यौम, अल-यौम इसका मतलब आज। इसके बाद है कल, आने वाला, यानी जो आने वाला कल होता है, इंग्लिश में कहते हैं टुमारो, अरबी में कहेंगे गदन, गदन, गदन का मतलब होता है कल आने वाला। इसके बाद है कल गुज़िश्ता, यानी कल जो आज से पहले जा चुका है, इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे, अरबी में कहेंगे अमसी, अमसी यानी कल जो गुजर गया उसको कहेंगे अमसी। इसके बाद है जहाँ, जहाँ इंग्लिश में कहते हैं वेयर या सिंस, अरबी में कहेंगे हैतु, हैतु, हैतु का मतलब जहाँ। इसके बाद है पहले, पहले इंग्लिश में कहते हैं बिफोर, अरबी में कहेंगे कब्ल, कब्ल, कब्ल का मतलब पहले। इसके बाद है बाद, बाद, आफ्टर इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर, अरबी में कहेंगे बादु, बादु, बाद का मतलब बाद। इसके बाद है ऊपर, ऊपर इंग्लिश में कहते हैं अबाव या ओवर, अरबी में कहेंगे फौक, 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 फौक का मतलब ऊपर। इसके बाद है नीचे, नीचे इसको इंग्लिश में कहते हैं अंडर, अरबी में कहेंगे तहत, तहत, तहत का मतलब नीचे। इसके बाद है सामने, सामने इंग्लिश में कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, अरबी में कहेंगे अमाम, अमाम, अमाम का मतलब सामने। इसके बाद है पीछे, पीछे इसको इंग्लिश में कहते हैं बिहाइंड, अरबी में कहेंगे वरा, वरा, वरा का मतलब पीछे। इसके बाद है करीब या नज़दीक, इंग्लिश में कहते हैं नियर, नियर, अरबी में कहेंगे करीब, करीब, करीब का मतलब नज़दीक। इसके बाद है दूर, दूर, इंग्लिश में कहते हैं फार, अरबी में कहेंगे बाईद, बाईद, बाईद का मतलब दूर। इसके बाद है साथ, साथ इंग्लिश में कहते हैं विद, अरबी में कहेंगे मा, मा, मा का मतलब साथ या विद। इसके बाद है बगैर, बगैर इंग्लिश में कहते हैं विदाउट, अरबी में कहेंगे बिदून, बिदून, बिदून का मतलब बगैर। इसके बाद है की तरफ, इंग्लिश में कहते हैं टू या टुवर्ड्स, अरबी में कहेंगे इला, इला, इला का मतलब की तरफ। इसके बाद है से या का, इंग्लिश में फ्रॉम या ऑफ, अरबी में कहेंगे मिन, मिन। इसके बाद है जब या जबकि या उस वक्त, इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, इसको अरबी में कहेंगे इज, इज। इसके बाद है जब या अगर, इंग्लिश में कहते हैं व्हेन या इफ, अरबी में कहेंगे इज़ा, इज़ा। इज़ और इज़ा में फ़र्क ये है कि इज़ इस्तेमाल होता है माजी के लिए यानी पास्ट के लिए, जब हम जब या जबकि बोलना चाहते हैं कि जैसे जब आप बीमार थे तो हम आए थे, जब आप बीमार थे तो यानी ये पास्ट में, और इदा जो है मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनमें फ़र्क ये है। सबसे पहला जुमला है यह कौन है, यह कौन है, अरबी में कहते हैं मन हुआ हादा, मन हुआ हादा। अब देखो कल की वीडियो में आपको बताया गया था मन का मतलब होता है कौन, तो हम सवाल करेंगे किसी शख्स के बारे में तो मन ये लफ्ज़ लगा के सवाल करेंगे। ऐसे कहें मन हुआ हादा, यह कौन है, इंग्लिश में कहते हैं हु इज़ दिस। इसके बाद है यह क्या है, यह क्या है, अरबी में कहेंगे मा हादा, मा हादा। ये कल के वीडियो में ये लफ्ज़ आ चुका है मा, मा का मतलब होता है क्या, इंग्लिश में वाट कहते हैं। मा हादा यह क्या है, या मा हादी, अगर वो चीज़ फीमेल है तो हादा के बजाय हाद ही लगाएंगे। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दिस। इसके बाद है आप क्या कर रहे हैं, अरबी में कहेंगे मादा तफ़अलु, मादा तफ़अलु। अब कल की वीडियो में मादा का लफ्ज़ आया है, मादा का मतलब होता है क्या, माँ का भी मतलब क्या होता है, मादा का मतलब भी होता है क्या, लेकिन मादा जो आता है वो तफसील तलब करने के लिए आता है, यानी हम तफसील जब मालूम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम मालूम करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो मादा ये लगाएंगे, मादा तफ़अलु,
آپ کیا کر رہے ہیں، انگلش میں کہیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ۔ اس کے بعد ہے آپ کون سی کتاب چاہتے ہیں، عربی میں کہیں گے ایو کتاب تریدو، ایو کتاب تریدو، ایو کون سی، یہ کل کی ویڈیو میں لفظ آ چکا ہے، ایون کا مطلب ہوتا ہے کون سی کتاب، کون سی کتاب، تریدو آپ چاہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں وچ بک ڈو یو وانٹ۔ اس کے بعد ہے آپ کہاں رہتے ہیں، عربی میں کہیں گے این تسکنو، این تسکنو، اینا کہاں، تسکنو آپ رہتے ہیں۔ تو اینا کا لفظ کل کی ویڈیو میں آ چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں، انگلش میں کہیں گے ویئر ڈو یو لیو۔ اس کے بعد ہے آپ کب آئیں گے، اس کو عربی میں کہیں گے متا تجیئو، متا تجیئو، متا تجیئو، متا کا مطلب کب، تجیئو آپ آئیں گے، یہ متا کا لفظ کل کی ویڈیو میں آ چکا ہے، متا کا مطلب ہوتا ہے کب، انگلش میں کہیں گے وین ول یو کم۔ اس کے بعد ہے آپ کی عمر کتنی ہے، عربی میں کہیں گے کم عمرکا، کم عمرکا، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کتنی، تو یہ کل کی ویڈیو میں لفظ آ چکا ہے، انگلش میں کہیں گے ہاؤ اولڈ آر یو۔ اس کے بعد ہے آپ کیسے ہیں، عربی میں کہیں گے کیف حالک، کیف حالک، کیفا کیسے، حالک آپ کی حالت، یعنی آپ کی حالت کیسی ہے، کیف حالک، کیفا کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے، انگلش میں ہاؤ آر یو۔ اس کے بعد ہے آپ کیوں دیر کرتے ہیں، عربی میں کہیں گے لماذا تتأخر، لماذا تتأخر، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، وائی، انگلش میں وائی، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، انگلش میں کہیں گے وائی آر یو لیٹ۔ اس کے بعد ہے کیا آپ کو کافی پسند ہے، عربی میں کہیں گے هل تحب القہوہ، هل تحب القہوہ، حل کا مطلب کیا، تحب پسند ہے آپ کو، القہوہ کافی، تو حل کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اس کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انگلش میں کہیں گے ڈو یو لائک کافی۔ اس کے بعد ہے مجھے چائے چاہیے لیکن کافی نہیں، مجھے چائے چاہیے لیکن کافی نہیں، عربی میں کہیں گے ارید الشائے لیکن لا ارید القہوہ، ارید الشائے لیکن لا ارید القہوہ، ارید مجھے چاہیے، الشائے چائے، لیکن یہ لیکن کا لفظ کل کی ویڈیو میں آ چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن، انگلش میں بٹ، لا ارید نہیں چاہیے، القہوہ کافی، انگلش میں کہیں گے آئی وانٹ ٹی بٹ ناٹ کافی۔ اس کے بعد ہے کیا آپ سیب چاہتے ہیں یا سنترا، عربی میں کہیں گے اترید تفاحا او برتقالا، اترید تفاحا او برتقالا، اترید، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، ترید آپ چاہتے ہیں، تفاحا سیب، تفاح سیب کو کہتے ہیں، او یہ کل کی ویڈیو میں لفظ آ چکا ہے، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی دو چیزوں کے درمیان آپ کو کیا پسند کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ، تو او یا اس کا مطلب ہوتا ہے یا، انگلش میں اور، برتقال کہتے ہیں سنترا کو، اترید تفاحا او برتقالا، انگلش میں کہیں گے ڈو یو وانٹ این ایپل اور این اورنج۔ اس کے بعد ہے میں بازار اور مسجد گیا، عربی میں کہیں گے ذهبت الى السوق والمسجد، ذهبت الى السوق والمسجد، ذهبت میں گیا، الى السوق بازار، والمسجد اور مسجد، یہاں پہ واو لفظ آیا ہے حرف، یہ پچھلے ویڈیو میں دیا جا چکا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، ذهبت الى السوق والمسجد، میں بازار اور مسجد گیا، انگلش میں کہیں گے I went to the market and the mosque۔ اس کے بعد ہے میں نے کتاب پڑھی پھر سو گیا، عربی میں کہیں گے قرأت الکتاب ثم نمت، قرأت الکتاب ثم نمت، قرأت میں نے پڑھی، الکتاب کتاب، ثم پھر، نمت سو گیا میں، یہ ثم کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، انگلش میں کہیں گے I read the book then slept۔ اس کے بعد ہے وہ کافی نہیں بلکہ چائے چاہتا ہے، عربی میں کہیں گے لا یرید القہوہ بل یرید الشائے، لا یرید القہوہ بل یرید الشائے، لا یرید القہوہ وہ کافی نہیں چاہتا ہے، بلکہ یرید الشائے چائے چاہتا، تو بل یہ کل کی ویڈیو میں آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، انگلش میں رادر۔ انگلش میں کہیں گے ہی ڈزنٹ وانٹ کافی بٹ رادر ٹی۔ اس کے بعد ہے میں نے پڑھا تو کامیاب ہو گیا، میں نے پڑھا تو کامیاب ہو گیا، عربی میں کہیں گے درست فنجحت، درست فنجحت، درست میں نے پڑھا، فنجحت تو کامیاب ہو گیا، تو کا جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ فا کا ہو رہا ہے، کل کی ویڈیو میں آ چکا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے تو یا پس یا پھر، درست فنجحت میں نے پڑھا تو میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہے
जहाँ चाहें बैठ जाए। अरबी में कहेंगे इजलिस हैतु तुरीदु, इजलिस हैतु तुरीदु, इजलिस बैठ जाइए, हैतु जहाँ, तुरीदु आप चाहें, हैसु का लफ्ज आया है, इसका मतलब होता है जहाँ। इंग्लिश में कहेंगे सिट वेयर एवर यू वांट। इसके बाद है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सच्चे हो। अरबी में कहेंगे उहिब्बुका लिअन्नका सादिक, उहिब्बुका लिअन्नका सादिक, उहिब्बुका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लिअन्ना क्योंकि, ये लिअन्ना का लफ्ज कल आया है, इसका मतलब होता है क्योंकि, का आप सादिक आप क्या है, सच्चे हैं। इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। इसके बाद है बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। अरबी में कहेंगे इन्नल्लाह गफूर, इन्नल्लाह गफूर, इन्ना का मतलब बेशक, अल्लाह, गफूर, गफूर यानी बख्शने वाला है। इन्ना का मतलब होता है बेशक या ज़रूरी। इंग्लिश में कहेंगे इंडीड अल्लाह इज़ फॉरगिविंग। इसके बाद है अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। अरबी में कहेंगे इदा दरस्ता तंजहु, इदा दरस्ता तंजहु, इदा अगर दरस्ता तुम पढ़ोगे, तंजहु तो कामयाब होगे। तो इदा ये कल बताया गया था, इसका मतलब होता है अगर, इदा दरस्ता तंजहु अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। और ये मुस्तकबिल के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो ऐसा होगा। इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड। इसके बाद है मैं शहर से आया। अरबी में कहेंगे जीतू मिनल मदीना, जीतू मिनल मदीना, जीतू मैं आया, मिनल मदीना शहर से, मिन का मतलब होता है से। इंग्लिश में कहेंगे आई कम फ्रॉम द सिटी। इसके बाद है मैं मस्जिद गया। अरबी में कहेंगे ज़हबतु इलल मस्जिद, ज़हबतु इलल मस्जिद, ज़हबतु मैं गया, इलल मस्जिद मस्जिद। आई वेंट टू द मॉस्क, तो इला का मतलब होता है तक यानी या की तरफ, इंग्लिश में टू कहते हैं, तो इला का मतलब होता है की तरफ। अब हम कहेंगे मैं मस्जिद की तरफ गया, लफ्जी तर्जमा यही होगा। इसके बाद है मैं बगैर किताब के बैठ गया। अरबी में कहेंगे जलस्तु बिदूनी किताबिन, जलस्तु बिदूनी किताबिन, जलस्तु मैं बैठ गया, बिदूनी बगैर किताब के। तो दून ये बिदून आया कल की वीडियो में लफ्ज, इसका मतलब होता है बगैर, विदाउट। इंग्लिश में कहेंगे आई सेड विदाउट अ बुक। इसके बाद है मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ। अरबी में कहेंगे अज़हबु मआ सदीक़ी, अज़हबु मआ सदीक़ी, अज़हबु मैं जाता हूँ, मआ सदीक़ी अपने दोस्त के साथ। मआ ये लफ्ज़ आया, इसका मतलब होता है साथ यानी विद। इंग्लिश में कहेंगे आई गो विद माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। अरबी में कहेंगे हादा सदीक़ी, हादा सदीक़ी, हादा ये क्या है, इसमें इशारा के लिए इस्तेमाल होता है और मेल के लिए इस्तेमाल होता है यानी मुज़क्कर के लिए। हादा का मतलब ये, सदीक़ी मेरा दोस्त है, हादा सदीक़ी यह मेरा दोस्त है, दिस इज़ माई फ्रेंड। इसके बाद है ये मेरी बहन है। अरबी में इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हाज़िही उख्ती, हाज़िही उख्ती, हाज़िही अगर फीमेल है तो इसमें इशारा के लिए हाज़िही इस्तेमाल करेंगे, हाज़ा के बजाय हाज़िही कहेंगे, हाज़िही उख्ती क्योंकि उख्त यहाँ फीमेल है। हाज़िही उख्ती ये मेरी बहन है, दिस इज़ माई सिस्टर। इसके बाद है वह किताब अच्छी है। अरबी में कहेंगे ज़ालिकल किताबु जमील, ज़ालिकल किताबु जमील, ज़ालिका भी इसमें इशारा है, ये इसमें इशारा बाईद यानी जब कोई चीज़ थोड़ी दूर होती है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है यानी मुज़क्कर के लिए। ज़ालिकल किताबु जमील, ज़ालिका वो, अल किताब किताब, जमील अच्छी है, ज़ालिकल किताबु जमील। दैट बुक इज़ ब्यूटीफुल। इसके बाद है वो शहर बड़ा है। अरबी में कहेंगे तिलकल मदीनतु कबीरा, तिलकल मदीनतु कबीरा। तो यहाँ पे तिलका ये इसमें इशारा बैद के लिए इस्तेमाल होता है यानी जो चीज़ दूर हो लेकिन वो फीमेल हो यानी मोन्नस हो तो उसके लिए तिलका हम इस्तेमाल करेंगे, वरना क्या है ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। तिलकल मदीनतु कबीरा वो शहर बड़ा है, दैट सिटी इज़ बिग। इसके बाद है ये सब तलबा हैं या स्टूडेंट हैं। अरबी में कहेंगे हाउलाई तुल्लाब, हाउलाई तुल्लाब, हाउलाई यह सब, तुल्लाब स्टूडेंट हैं, दीस आर स्टूडेंट्स। इसके बाद है वो सब उस्ताज हैं। अरबी में कहेंगे उलाइका मुअल्लिमून, उलाइका मुअल्लिमून, उलाइका वह सब, मुअल्लिम उस्ताज हैं टीचर, दोज आर टीचर्स। इसके बाद है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अरबी में कहेंगे अना हुना, अना हुना, अना मैं
ہونا یہاں ہوں، یہ الفاظ دونوں الفاظ پچھلی ویڈیو میں آ چکے ہیں۔ انگلش میں کہیں گے آئی ایم ہیئر، آئی ایم ہیئر۔ اس کے بعد ہے وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ عربی میں کہیں گے ہوا ہونا کا، ہوا ہونا کا، ہوا وہ ہونا کا وہاں ہے۔ ہی از دیئر۔ اس کے بعد ہے کیا یہ درست ہے؟ عربی میں کہیں گے حل ھذا صحیح، حل ھذا صحیح، حل کیا ھذا یہ صحیح درست ہے، حل ھذا صحیح کیا یہ درست ہے۔ انگلش میں کہیں گے از دس کریکٹ۔ اس کے بعد ہے یہ ایک بڑی لائبریری ہے۔ عربی میں کہیں گے ھذہ مکتبۃ کبیرہ، ھذہ مکتبۃ کبیرہ، ھذہ یہ مکتبہ لائبریری کبیرہ بڑی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس میں اشارہ یہ ھذہ لایا گیا کیونکہ مکتبہ یہ کیا ہے، یعنی مؤنث ہے۔ دس از اے بگ لائبریری۔ اس کے بعد ہے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے انا ادرس دائما۔ تو یہ دائما لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ انا ادرس دائما، انا ادرس میں پڑھتا ہوں، دائما ہمیشہ۔ انگلش میں کہیں گے آئی آلویز اسٹڈی۔ اس کے بعد ہے میں کبھی کبھار باغ جاتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے اذهب الى الحديقة احيانا، اذهب الى الحديقة احيانا، اذهب میں جاتا ہوں الى الحديقة باغ، احیانا کبھی کبھار۔ انگلش میں کہیں گے sometimes I go to the park۔ اس کے بعد ہے میں شاذ و نادر سفر کرتا ہوں، یعنی بہت ہی کم سفر کرتا ہوں۔ عربی میں کہیں گے اسافر نادرا، اسافر نادرا، اسافر میں سفر کرتا ہوں، نادرا شاذ و نادر۔ انگلش میں کہیں گے I rarely travel۔ اس کے بعد ہے میں ابھی مصروف ہوں۔ عربی میں کہیں گے انا مشغول الان، انا مشغول الان، انا میں مشغول مصروف ہوں، الان ابھی۔ تو الان جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اب یا ابھی۔ انگلش میں کہیں گے I am busy now۔ اس کے بعد ہے آج موسم اچھا ہے۔ عربی میں کہیں گے الیوم جو جمیل، الیوم جو جمیل، الیوم آج، جو موسم جمیل اچھا ہے۔ انگلش میں کہیں گے the weather is nice today۔ اس کے بعد ہے میں کل آپ سے ملوں گا۔ عربی میں کہیں گے سأزورک، سأزورک غداً، سأزورک غداً، سأزورک میں آپ سے یعنی آپ کی زیارت کروں گا، غداً مطلب کل آئندہ۔ انگلش میں کہیں گے I will visit you tomorrow۔ اس کے بعد ہے جی میں کل آیا ہوں، میں کل آیا ہوں۔ عربی میں کہیں گے جئت امسی، جئت امسی، جئت میں آیا ہوں، امسی کل۔ انگلش میں کہیں گے I came yesterday۔ اس کے بعد ہے میں نے سونے سے پہلے پڑھا۔ عربی میں کہیں گے قرأت قبل النوم، قرأت قبل النوم، قرأت میں نے پڑھا، قبل النوم سونے سے پہلے۔ انگلش میں کہیں گے I read before sleeping۔ تو یہاں پہ قبل جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ اس کے بعد ہے میں نے عشاء کے بعد نماز پڑھی۔ عربی میں کہیں گے صلیت بعد العشاء، صلیت بعد العشاء، صلیت میں نے نماز پڑھی، بعد العشاء عشاء کے بعد۔ تو بعد کا مطلب بعد۔ I prayed after عشاء۔ اس کے بعد ہے میں بارش کے دوران سو رہا تھا۔ عربی میں کہیں گے كنت نائما اثناء المطر، كنت نائما اثناء المطر، كنت نائما میں سو رہا تھا، اثناء المطر بارش کے درمیان۔ تو اثناء کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ انگلش میں کہیں گے I was sleeping during the rain۔ اس کے بعد ہے چاند زمین کے اوپر ہے۔ عربی میں کہیں گے القمر فوق الارض، القمر فوق الارض، القمر چاند، فوق اوپر، الارض زمین، القمر فوق الارض چاند زمین کے اوپر ہے۔ فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے۔ انگلش میں کہیں گے the moon is above the earth۔ اس کے بعد ہے کتاب میز کے نیچے ہے۔ عربی میں کہیں گے الکتاب تحت الطاولہ، الکتاب تحت الطاولہ، الکتاب کتاب، تحت نیچے، الطاولہ میز کے۔ تو الکتاب تحت الطاولہ کتاب میز کے نیچے ہے۔ the book is under the table۔ اس کے بعد ہے مسجد اسکول کے سامنے ہے۔ عربی میں کہیں گے المسجد امام المدرسہ، المسجد امام المدرسہ، المسجد مسجد، امام سامنے، المدرسہ اسکول، اسکول کے سامنے۔ تو امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے۔ the mosque is in front of the school۔ اس کے بعد ہے گاڑی گھر کے پیچھے ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے السیارۃ وراء البیت، السیارۃ
ورا البیت، السیارہ گاڑی یا کار، ورا پیچھے، البیت گھر، ورا البیت گھر کے پیچھے۔ انگلش میں کہیں گے دا کار از بیہائنڈ دا ہاؤس۔ اس کے بعد ہے دفتر مسجد کے قریب ہے۔ عربی میں کہیں گے المکتب قریب من المسجد، المکتب قریب من المسجد۔ المکتب دفتر، قریب قریب ہے، من المسجد مسجد کے یعنی مسجد کے نزدیک ہے۔ دا آفس از نیئر دا ماسک،